یورپ جانے کے چکر میں دونوں بہنیں ایک آدمی سے بیاہ دی، سالی بھی اور بیوی بھی۔ آدمی کی تو مزہ ہے نا، چپڑیاں تھے دو دو۔ بڑی بیٹی کی شادی ہوتی ہے، جس شخص سے شادی ہوتی ہے وہ یورپ میں تھا۔ وہ شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے آتا ہے یورپ میں، یہاں پہ اچھے ٹائم پاس ہو رہا تھا، خوشحال زندگی گزر رہی تھی۔ ان کے ہوتے ہیں 3 بچے۔ اور جو اس کی بیوی ہے نا، اس کی صبح اور شام اپنی چھوٹی بہن کے نام سے ہوتی ہے، اس سے بہت پیار کرتی تھی۔ دونوں بہنوں میں بہت پیار تھا۔ وہ اپنی چھوٹی بہن کے لیے بڑی فکر مند تھی، اور یہاں سے اپنے شوہر کی کمائی سے جیب خرچ جو ملتا تھا نا، وہ پاکستان بھیجتی اپنی چھوٹی بہن کے لیے، تاکہ وہ پڑھ لکھ جائے، پڑھ کے ڈگری حاصل کرے، اس کے لیے بھی کوئی رشتہ اچھا مل جائے، وہ بھی یورپ آ جائے۔ وہ ڈگری کمپلیٹ کر لیتی ہے، وہ بہن سے کہتی ہے میرے لیے بھی کوئی بندوبست کرو، تو بڑی بہن بہت ہاتھ پاؤں مارتی ہے۔ اس کی اتنی پی آر سلام دعا اتنی نہیں تھی، بہت ڈھونڈتی ہے، ادھر ادھر پتہ کرتی ہے، کہیں رشتہ مل جائے، کہیں پیپر میرج ہو جائے تو میں اپنی چھوٹی بہن کو یہاں لے آؤں۔ بہت ٹرائی کرنے کے بعد نا آخر ناکام رہتی ہے۔ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میری بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈو کہیں یہاں پہ، وہ بھی یہاں پہ آ جائے۔ وہ بھی ٹرائی کرتا ہے لیکن رشتہ نہیں ملتا۔ اب یہ جو بڑی بہن ہے، اپنی بہن کو یہاں لانے کی ضد میں نا وہ کام کر بیٹھتی ہے جو شرعی طور پہ بھی حرام ہے۔ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہے، پیار پیار میں کہتی ہے کہ نا میں آپ کی شرعی بیوی ہوں، اور وہ یہاں کے حساب قانون کے حساب سے میں نے آپ کے ساتھ کورٹ میرج بھی کی ہوئی ہے، پیپر ورک جو ہوتا ہے، تو اگر آپ مجھ کو پیپر میں طلاق دے دو یہاں کے قانون کے حساب سے، اور پیپر میرج کر لو میری بہن کے ساتھ، اس کو یہاں پہ لے آؤ، اور یہاں پہ لانے کے بعد وہ جاب کرے گی، کچھ عرصہ بعد اس کو نیشنلٹی مل جائے گی، یہاں کارڈ مل جائے گا، تو پھر اس کو طلاق دے دینا۔ شوہر کہتا ہے تمہاری مت ماری گئی ہے، کیسی اوندھی سیدھی باتیں کرتے ہو۔ پر بیوی تو کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی، اس کو ایک ہی جنون تھا میں اپنی چھوٹی بہن کو یہاں لے کے آؤں گی۔ پیار ہی بہت تھا بہنوں میں۔ وہ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اسی بات پہ نوک جھوک ہوتی۔ آخر شوہر نے سوچا کہ گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، لہٰذا اپنی بیوی کی بات مان لیتا ہے۔ بیوی کی بات مانتا ہے، بیوی اپنے گھر فون کرتی ہے، اپنے ماں باپ کو مناتی ہے، اپنی بہن کو مناتی ہے۔ وہ لوگ بھی لالچ تھے، لالچ میں آ گئے کہ ہماری دوسری بہن جو بیٹی ہے وہ بھی یورپ چلی جائے گی۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ شرعی طور پہ کتنا غلط کام کر رہے ہیں۔ آخر وہ ان کا نکاح ہوتا ہے، پیپر میرج ہوتا ہے، اور پیپر کے میرج کے بعد وہ پیپر ملتے ہیں، وہ جمع کراتا ہے اور اس کو بلا لیتا ہے یورپ میں۔ اب جب دیکھتا ہے اپنی سالی کو، اور ایک طرف دیکھتا ہے اپنی بیوی کو، بیوی بنی ہوتی ہے گول گپا، وہ 3 بچے پیدا کرنے کے بعد بڈھنگی سی ہو گئی، موٹی سی ہو گئی، بھدی سی ہو گئی۔ دوسری طرف دیکھتا ہے سالی کو، جو گلاب جامن چمچم برفی لگ رہی ہے، بالکل ہینڈسم، سمارٹ، پڑھی لکھی، لش بش۔ اب گھی کے پاس، آپ کے پاس گھی رکھیں گے تو گھی تو پگھل جائے گا نا۔ اب یہاں پہ اس کو جاب مل گئی، جاب کے بعد ٹرائی کرتے ہیں، پیپر جمع کراتے ہیں، اور ہمارے جو پاکستانی جو ایسے کام کرتے ہیں الٹے سیدھے، ان کی وجہ سے بہت سختی ہو گئی ہے۔ وہ جلدی ان کو نا نیشنلٹی نہیں ملتی، پیپر نہیں ملتے، اور یہ نا سلسلہ چل پڑتا ہے۔ 6 مہینے، 8 مہینے، سال، 2 سال ہو جاتے ہیں، اور یہ جو میاں بیوی ہیں اسی طرح جو اس طرح شرعی طور پہ میاں بیوی ہیں نا، اس طرح رہتے ہیں، ازواجی تعلقات ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوتا پھر کیا ہے کہ اب شوہر کو اور جو سالی ہے جو پیپر میں اس کی بیوی بنی ہے، ان دونوں میں نزدیکیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ کام نہ خراب ہوتا ہے کہ جب نزدیکیاں پیدا ہوتی ہیں اور بیوی ان چیزوں سے نا واقف ہے، اب سوچتا ہے شوہر کہ میں اپنی بیوی سے جان کیسے چھڑاؤں۔ اصل میں یہاں کے قانون کے حساب سے جو میری بیوی ہے وہ میری سالی ہے، اور جو میری سالی ہے اس میں جو میری بیوی ہے اس میں طلاق دے رکھی ہے، تو کیوں نہ اس کو میں شرعی طور پہ بھی اسلامی جو سسٹم ہے اس کے حساب سے طلاق دے دوں۔ اب سوچتا ہے کہ کیسے طلاق دوں، اب میرے 3 بچے بھی ہیں، گھر برباد ہو جائے گا۔ مرد کو لڑنے کے لیے کوئی بہانہ نہیں چاہیے ہوتا، بس ایسے ہی لڑ سکتا ہے۔ اب اس نے اسے لڑنا شروع کر دیا، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے۔ لڑائی آخر بڑھتی بڑھتی ایک دن نا جو شوہر ہوتا ہے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ اب وہ جا کے کورٹ میں کمپلین بھی نہیں کر سکتی۔ کیا کمپلین کرے گی کہ میرے شوہر میں جو تھپڑ مارا ہے؟ قانون تو مانے گا ہی نہیں۔ وہ کہیں جاتی بھی نہیں ہے، اور اسے اتنا پتہ بھی ہوتا نہیں ہے، اور اس نے برداشت کر لیتی ہے۔ برداشت کی حد ہوتی ہے، کب تک برداشت کرتی؟ ظلم بڑھتے گئے، اور اس کی جو سگی بہن ہے جس کے لیے قربانی دی، وہ خاموش رہتی ہے۔ وہ پورا ساتھ دے رہی تھی، وہ بھی چاہتی تھی کہ اس کی شادی اپنے جیجا کے ساتھ جو اس کا پیپر میں شوہر ہے اس کا ہو جائے۔ آخر ایک دن نا شوہر غصے میں آ کے اس کو کہتا ہے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ 3 بار طلاق بول کے اسے فارغ کر دیتا ہے،
اور جو اپنی سالی سے پراپر اسلامی طریقے سے شادی کر لیتا ہے۔ اب وہاں پہ انجوائے کر رہے ہیں دونوں میاں بھی، اور وہاں روٹتی پیٹتی ہے۔ اس سے کہتا ہے بھائی چل اب یہاں پہ میں تیرا خرچہ نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ دونوں کما رہے تھے، اچھی زندگی گزر رہی تھی۔ اپنی بیوی کو بھیج دیتا پاکستان۔ پاکستان پہنچتی ہے، ایئرپورٹ پہ آ کے بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایئرپورٹ پہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کے فون سے کوئی نمبر نکال کے لوگ کال کرتے ہیں، کبھی شوہر کو میسج کرتے ہیں واٹس ایپ، کبھی اس کے گھر میسج کرتے ہیں۔ پھر اس کے گھر والے جو آئے ہوتے ہیں لینے والے، وہ باہر کھڑے ہیں، سمجھ نہیں آتی ہماری بیٹی نہیں آ رہی۔ بڑی مشکل سے جب معلوم پڑتا ہے اندر بے ہوش پڑی ہے، ہوش آتی ہے، وہ ایسے ہی غنودگی میں باہر آتی ہے۔ اس کی زندگی تو برباد ہو گئی نا، اجڑ کی زندگی۔ جو سب کے لیے بھلا کرتا ہے اس کے لیے کوئی بھلا نہیں کرتا۔ اب کہانی کے اختتام میں کہانی آپ کے پاس رکھتا ہوں، آخر کیا ملا اس کو؟ گناہگار تو اللہ کی بھی بنی، اس نے اپنی بہن کے لیے بھلا سوچا، لیکن کیا ملا اس کو؟ کچھ بھی نہیں۔ زندگی اجڑ گئی۔ اچھی بلی زندگی گزر رہی تھی، بہترین لائف کر رہی تھی، بہن نے بہن کے حق پہ ڈاکہ مار دیا۔ یورپ جانے کے چکر میں ماں باپ نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اب ماں باپ کچھ نہ بولیں اس کو، اپنے داماد کچھ نہ بولیں، اور کچھ بولیں گے تو چھوٹی بہن تو وہاں پہ شادی کر چکی ہے، اس کو بھی طلاق ہو جائے گی۔ ان لوگوں نے اسی بات میں غنیمت جانا کہ ایک بہن تو وہاں سیٹ ہو گئی ہے۔ اب آپ اس بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ بڑی بہن نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔